بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتائیں گے جس نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن پھر بھی وہ ملعون اور مردود قرار پایا۔ رسمی مذہب اسے بدی کا مجسمہ قرار دیتا ہے۔ وہ ہستی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور وہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دیا گیا۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکائے اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، اس روئے زمین پر انسان سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کے ماں باپ کون تھے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری مخلوق۔ فرشتوں کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جس کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سیمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس وجہ سے ناری مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا، یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیز عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر دراز قد تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح یہ جنات اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، زمین میں فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنوں نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور
تبلیغ نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں سے عزازیل کے والدین بھی، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے بتائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس طرح عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ جلدی ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اس طرح پڑا رہنے دیا تو وہ پتلا 40,000 سال تک اس طرح پڑا رہا اور اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب اسرائیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی ڈال دی، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔
تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو اس وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ جائیں گے، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کرنے لگیں گے اور گناہوں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور غرور سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔